لا الہ الا اللہ۔ میری کتابوں میں اور الاحسن میں بعض باتوں کے جو ہم تک پہنچی ہیں ہم نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، بہرحال جواب الجواب بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس جگہ جو سود کی حرمت بیان کی ہے اس کی کوئی ایک قسم بھی ایسی نہیں ہے جس میں گنجائش ہو، اور جتنی سخت سزا اس کی آئی ہے آج تک کسی جگہ یہ سزا نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آتے ہیں تو اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر لیں، اور اگر یہ لوگ توبہ کر لے تو اصل مال واپس لے سکتے ہیں، فائدے کی کوئی قسم واپس نہیں لیں گے۔ آخر میں کہا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن کے آنے سے جس میں تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ لین دین کی ایک قسم ادھار ہوتی ہے، نقد پر بازار اور منڈیاں نہیں چل سکتی ہے، ضرور بڑے تجار ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر کے اور کچھ مال ادھار کچھ نقد، اور اسی سے خرید و فروخت کا بازار گرم ہوتا ہے اور اسی پر تجارت قائم ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب ایک معاملہ ادھار میں آ جاتا ہے تو اس کی ادائیگی کٹائی میں پڑ جاتی ہے اور لوگوں کی نیتیں ایک جیسی نہیں رہتی۔ اس لیے قرآن کریم نے اس جگہ ادھار کے لیے اپنا ایک نظام دیا ہے جس پر عمل کر کے ادھار کا معاملہ ہمیشہ کے لیے لڑائی اور خطرے سے پایا پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک وقت مقررہ تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو۔ پہلا کام تو یہ کہ معاملہ لکھا ہوا ہو، ادھار کا معاملہ صرف اور صرف زبانی کلامی نہ ہو، اور پھر نہ آپ لے کے اور نہ وہ لے کے، الزام آئے گا کہ گٹھائی بڑھائی ہوئی ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھ دے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف سے، کوئی تیسرا آدمی ہو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا، فَلْيَكْتُبْ، ضرور لکھے۔ ایک لکھنے والا جس کو لکھنے کی صلاحیت ہے وہ یہ نہ کہے کہ میرا کیا کام ہے۔ قرآن نے اجازت دی ہے کہ لکھنے والے کو کچھ رقم دی جائے۔ یہ بھی بحث ہوئی ہے کہ کون دے گا، بھائی دے گا یا مشتری دے گا۔ جیسے ناپنے والا تولنے والا ہے، درمیان میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کو رشک کہتے ہیں ترمذی شریف میں، اور اس کو بھی معاوضہ دیا جاتا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور املا کرا دے وہ شخص علیہ الحق کو، جس پر حق آتا ہے۔ جس شخص نے کل رقم ادا کرنی ہے وہ جس کو رقم ادا کرے گا اس کی موجودگی میں لکھوائے، میں نے فلاں سے فلاں چیز اتنی رقم پر خریدی، ہمارے اور ان کے درمیان 6 مہینے کے بعد ادائیگی طے ہو گئی، یہ ادائیگی میں فلاں مہینے کے فلاں تاریخ تک ضرور کروں گا، فلاں 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 یہ ہمارے گواہ ہیں۔ وہ چیز، اس کی تفصیل، اس کی شرح، اس کا وصف، اس کا نوع، اس کا عدد، سب چیزیں بتائی جائے تاکہ کل جھگڑا نہ ہو، اور لکھوا دے وہ شخص جس پر حق آتا ہے، مدیون، وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، روزی رسا تو رب ہے، یہ خود تو نہیں ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کم نہ کرے اس میں سے بالکل۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر ہے وہ شخص جس پر حق آتا ہے سفیہ، ناتجربہ کار، او ضعیف، یا ناتوان، بوڑھا زیادہ ہے، املا نہیں کرا سکتا، مضمون نہیں مرتب، او لا يستطيع ان يمل، یا اس کو طاقت ہی نہیں ہے املا کرانے کی، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، بس لکھوا دے اس کا
معتمد انصاف سے، وہ اپنے بیٹے کو کہے، بھائی کو کہے، اپنے سیکرٹری کو کہے میری موجودگی میں آپ لے کو آئے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، گواہ بناؤ دو گواہ اپنے مردوں میں سے، کم از کم دو ورنہ زیادہ بھی۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر نہ ہو دو مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس ایک مرد اور دو عورتیں۔ تو ایسا معاملہ بن گیا کہ اس خرید و فروخت کے لکھنے میں ہمیں دو مرد نہیں مل رہا ہے، تو پھر ایک مرد اور دوسرے مرد کے قائم مقام دو عورتیں کافی ہے۔ لیکن اگر مرد ایک بھی نہیں ہے تو 100 عورتیں بھی ناکافی ہے۔ ممن ترضون، جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، عورت ایک کے بجائے دو کیوں؟ ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر بھٹک جائے ان میں سے ایک تو یاد دلا دے گی دوسری۔ عورتوں کی ایک عجیب مزاج ہے، یہ کام کی باتیں بھول جاتی ہیں، ادھر سارا جہان کی باتیں ان کو یاد ہوتی ہیں، لیکن جو بہت ضروری چیز ہے وہ یاد نہیں رکھ سکتی ہے۔ اور عورت نما مرد جو ہوتا ہے، یا عورتوں کی گود میں پلے بڑھنے والا، یا عورتوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا، یا عورتوں میں بہت دیر تک رہنے سہنے والا، اس کا حافظہ بھی عورتوں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ عجیب باتیں یاد آتی۔ اس لیے عرب بچے کو عورتوں سے دور کرتے تھے اور قبائل میں بھیج دیتے تھے، تاکہ گھر کی جو شفقت اور محبت ہے چھوٹے سے بچے کو، اس کو باہر اجنبیت میں رہا سہا کے اس کے عادات و اطوار ان کے خیال میں وہ مضبوط ہو جاتے۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن پاک صاف کہتا ہے کہ عورتیں بھول گئی۔ اسکول کی چھٹیاں ہوئی اور ماسٹر صاحب جو ہے بچوں کو کہتے ہیں کہ 2 ماہ اور 20 دن کی چھٹی ہے، آج فلاں تاریخ ہے، کل سے شروع ہوگی، اور اپنی امی کو جا کے بتاؤ۔ ماسٹر صاحب میرا دوست تھا، جب بچے چلے گئے میں نے کہا ماسٹر صاحب یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیوں؟ میں نے کہا ابو کو نہیں کہا۔ نہیں، ابو کو کہاں یاد رہے گا؟ کیا خدا ہے ابا، مجھے پریشانی میں ڈالا کہ میں تو ابھی سورہ بقرہ تفسیر والوں کو پڑھا کے آیا ہوں، اس میں ہے کہ عورتیں بھولتی ہے، یہ ماسٹر صاحب کہتے ہیں مرد بھولتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مرد کا اصل میدان تو حافظے کی قوت ہے، لیکن جن مردوں نے عورتوں والے کام کیے اور عورتوں کی طرح دین میں کمزوری اور ناتوانی دکھائی ہے، اللہ نے ان پر نسیان اور بھول پن بھی عورتوں جیسے مسلط کیا ہے۔ بھائی سمجھ میں توبہ توبہ۔ یا روح المعانی میں یہ احداہما اس پر کچھ اشعار ہیں، بڑے کام کے اشعار ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ قاضی القضات شہاب الدین غزنوی درسگاہ میں بیٹھے تھے اور یہ آیتیں پڑھ کر کسی کو سنا رہے تھے، تو شیخ حفاظی تشریف لائے تھے، کوئی بڑے عالم ہیں جنہوں نے شفا کی شرح لکھی ہے، علامہ حفاظی نسیم الریاض والے، یہ طالب علموں کے کام کی باتیں ہیں۔ انہوں نے قاضی القضات شہاب الدین غزنوی کو کہا کہ یہ احداہما 2 دفعہ آیا، احداہما کے بعد تو ثانیہما آنا چاہیے، یہ احداہما کیوں 2 دفعہ آیا ہے؟ یہ آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کو نحوے کا وزن معلوم ہو جائے۔ یا راسا اہل العلوم السادۃ البررہ، اشعار میں یا راسا اہل العلوم السادۃ البررہ ومن نداہ علی کل الورى نشرہ، ہے وہ عالم جس کے علوم سے دنیا متاثر ہے اور جس کی شہرت سارے جہان میں ہے۔ ما سر تکرار احدا دون تذکرها فی آیت لذوی الاشہاد فی البقرہ، یہ احداہما 2 دفعہ جو ہے۔ وظاہر الحال ایجاز الضمیر علی تکرار احداہما لو انہ ذکرہ، وحمل الاحداء على نفس الشہادت فی اولاہما لیس مردیا لدى المہرہ، بار بار احداہما
نحو میں تو پسندیدہ نہیں ہے. فغص بفکر کا لاستخراج جوہری من بحر علم کا ثم بعث لنا دررا. ذرا غوطہ کھا کے اپنے علم کا ہمیں لالو مرجان دے دے. فاجاب القاضی، اشعار سنتے ہی قاضی القضات شروع ہو گئے. یا من فؤادہ بالعلم منتشرا ومن فضائلہ فی الکون مشتہرا یا من تفرد فی کشف العلوم لقد وافا سوالک والاسرار مستترا. پہلا عذر یہ کیا کہ اللہ کے کلام کے اسرار رموز پورا تو کوئی نہیں جان سکتا. تو دل احداہما فالقول محتمل الیہما فہی للاظہار مفتقرا ولو اتا بضمیر کان مقتضیا تعین واحدۃ للحکم معتبرا. ایک متعین ہو جاتی ہے. ومن رددتم علیہ الحل فہو کما اشرتم لیس مردیا لمن صبرا. جواب دے دیا ھذا الذی سمح الذہن القلیل بہ واللہ اعلم فی الفقوى بما ذکر. لا الہ الا اللہ. انت دل احداہما، اگر ایک عورت بٹک گئی فتذکر احداہما الاخری، پس یاد دلا دے گی دوسری اگلی. ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، انکار نہ کرے گواہ لوگ جب ان کو دعوت دی جائے کہ آؤ گواہی ہے. ولا تسأموا ان تكتبوه، سستی نہ کرنا لکھنے میں، صغیرا او کبیرا الی اجل، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا لیکن ادھار کا ہے، ایک وقت تک ہے ادھار کا ہے. جھگڑا 10 روپے پر بھی ہو سکتا ہے اور 10 لاکھ پر بھی ہو سکتا ہے. یہ لکھنے کی ضرورت بیان کی. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں اور بہت صحیح رہے گی گواہی. وادنا، نزدیک اللہ ترتابو، کہ شک نہیں کرو گے. آدمی کو شک ہو جاتا ہے کہ میرا پارٹنر دھوکہ کر رہا ہے، بس کسنا شروع ہو جاتا ہے. میں جب آپ مطمئن ہو کہ معاملہ اسی طرح ہی ہے، سبحان اللہ، تو پھر تو ایمان بچانا اس میں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے ایک اشتہار نکالا، ایک مثال دیتا اور اخبار والے سے ایک ریٹ طے کیا، ہم راضی ہو گئے. بعد میں اس سے درخواست کی گئی کہ آپ کمی کر سکتے ہیں یا نہیں. اس نے کہا کر سکتا ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ پارٹیکولر داخل کرنے پڑیں گے، پریشان ہو جاؤں گا. میں سمجھ گیا کہ یہ بات پہلے ہونی تھی، غلط موقع پہ میں نے یہ جو پہلے سے طے شدہ ہے وہی. آپ کو پر اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالنا ہے، ہمیں ایسے کوئی حق نہیں ہے. وعدنا، یہ نزدیک ہے، اللہ ترتابو، کہ شک نہ کرو. سبحان اللہ. پارٹنر محبت سے رہے، ایک دوسرے پر زبردست اعتماد رہے، ہے بے میں برکت ہوگی، بہت اچھا ہی ہوگی. اور ایک دوسرے پر شک ہوتا ہے، شک چھوٹی چیز سے ہوتا ہے. ایک آدمی روزانہ اپنے گھر پھل، روزانہ بہترین بکرے کا گوشت، روز مرغیاں، روز ہے کاروبار مشترک. اب دوسرا آدمی وہ کہتے ہوئے یہی سے تو کر رہا ہے، شک شبہ پیدا ہو گیا. توبہ توبہ. وعدنا اللہ ترتابو، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، گواہ مقرر ہے، کاغذ موجود ہے، دستاویز پایا جاتا ہے، جو طے ہے وہ دے گا. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ ہو تجارت ہاتھ در ہاتھ، حاضر نقدوں کی تجارت. تدیرونہا بینکم، کہ گھماتے ہو تم اس کو آپس میں، انہیں لیے لو یہ دو. فلیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر وبال، اللہ تکتبوہا، کہ اس کو نہ لکھو. ضرور لکھا کرو، کیونکہ ادھار میں تو جھگڑا طویل ہے اور نقد میں جھگڑا معمولی ہے. ابھی بے ہو گئی، قیمت گر لی گئی، ادا کر لی گئی، اگر اس کی بھی رسید بن گئی اور گواہوں کی اور وقت کا حال لکھا گیا تو کوئی خطرہ نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، گواہ مقرر کیا کرو جب بے کرنے لگو. بات سنو، لکھنے میں تو اجازت دے دی کہ اگر نقد معاملہ تفصیل و اشکام میں نہیں لکھا گیا تو خیر ہے، مگر بغیر گواہوں کے نقد معاملہ بھی آرام نہ جائے.
کا ساتھ ہونا چاہیے. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، تکلیف نہ دی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہی دینے والے کو. ان کو کہا کہ لکھو، ان کو کہا کہ گواہی دو، اور وہ فریق اس پر دباؤ نہ بڑھائے کہ ہمارے خلاف گواہی نہ دو. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ فسق ہوگا، تمہارا گناہ ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، سکھاتا ہے تم کو اللہ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. لا الہ الا اللہ.